اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اس شخص کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیتے. یعنی آپ اندازہ لگائیں, تلخ زبانی یعنی کہ سخت کلامی کرنا, لوگ ڈریں جس سے اس کے پاس بیٹھنے سے کہ کوئی بات کر دے گا وغیرہ وغیرہ, اللہ معاف کرے, اور بڑا سخت حساب جو ہے وہ پھر لیا جائے گا. یعنی اللہ رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے جو ہیوی اس دن سکیلز میں سب سے جو ہیوی چیز ہوگی وہ اچھا اخلاق ہوگا. صحیح حدیث سے ثابت, حسن اخلاق سب سے ہیوی ہوگا اس دن. پھر کچھ ذکر و اذکار کا آتا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ بہت ہیوی ہے, اور پھر لا الہ الا اللہ بہت ہیوی ہے, یہ بھی آتا ہے حدیث میں. اور ایک سٹوری ہے بڑی زبردست, بڑی انکریجنگ ہمارے لیے. بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا, 60 سال اس نے گناہ کیے, 60 سال اللہ کی عبادت کی. اس کے بعد ایک عورت نے ورگلایا, بہت خوبصورت عورت اس کے پاس آئی, ورگلایا, اس میں آ گیا. 6 راتیں اس نے گناہ کی, حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. 6 راتیں اس سے گناہ سرزد ہوئے. اتنا نادم ہوا, اتنا رویا, گناہ ہو گیا, بھاگ گیا وہاں سے, اور ایک مسجد تھی وہاں جا کر بیٹھ گیا. اس کے باہر جا کے وہاں درویش صاحب بن گیا. کسی نے کہا درویش ہے, کھایا پیا نہیں ہوا ہے, کئی دن کا بھوکا تھا. اس کو ایک لوف آف بریڈ دیا, ایک پیس آف بریڈ دیا کھانے کے لیے کسی نے. اس کے ارد گرد 2 اور اس طرح بھوکے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بہت برا حال تھا ان کا. اس نے آدھا کیا اس لوف آف بریڈ کو, آدھا رائٹ والے کو دیا, آدھا لیفٹ والے کو دیا, خود کچھ نہیں کھایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں موت کا فرشتہ ہے اور اس کی روح قبض کر لی, اس کو موت آ گئی. غم میں تھا بہت زیادہ. کنٹینیو کرتے ہیں, میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اس کو موت آ گئی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حساب کتاب جب اس کا لیا گیا, ظاہر ہے فیوچر کی بات اللہ کے نبی کو بتائی گئی, اللہ کو فیوچر پتہ ہے, اللہ نے سب دیکھا ہوا ہے. تو جب میزان میں اس کے اعمال تولے گئے تو اس کی 60 سال کی عبادت کم پڑ گئی, اور وہ جو 6 دن کے گناہ تھے وہ زیادہ ہیوی تھے. یعنی وہ اس قسم کے گناہ تھے کہ اللہ کو اتنے جو ہے وہ معیوب لگا کہ 6 راتوں کی گناہ جو تھے وہ حاوی ہو گئے اس کی 60 سال کی عبادت. اور قریب تھا کہ وہ تباہ ہو جاتا وہ شخص, کہ اچانک وہ لوف آف بریڈ آیا اور وہ ناپا گیا تو وہ ہر چیز پر بھاری ہو گئی. کین یو بلیو اٹ؟ یعنی دینے کی کتنی زیادہ جو ہے وہ اسلام نے, اللہ تعالیٰ نے کتنا پسند فرمایا کہ کسی مسلمان کی نیڈ کو پوری کرنا, بلکہ کسی انسان کی نیڈ کو پوری کرنا. اس چیز نے اسے بچا لی. آپ سوچیں کہ ہم اکثر اعمال کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا قیامت والے دن ہمیں کیا چیز بچا لے گی اور کیا چیز ہمارے سامنے آ جائے گی. اس لیے کسی بھی عمل کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھو, یہاں تک کہ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنے کے عمل کو بھی چھوٹا نہ سمجھو, ایک دوسرے سے محبت سے ملنے کو بھی چھوٹا نہ سمجھو, سلام کرنے کو چھوٹا نہ سمجھو. پھر اتنی خطرناک جو بات ہے کہ اللہ معاف کرے, یہ ایسی حدیث ہے کہ اس پر دل لرزتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص آئے گا, اس کے پہاڑ جتنے اعمال ہوں گے, لیکن اللہ دھواں بنا کے اڑا دے گا اس کے اعمال, ڈسٹ بنا دے گا اللہ, ختم ہو جائیں گے اس کے اعمال. پوچھا جائے گا یہ کون شخص ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کے سامنے بہت نیک اعمال کرتا تھا, لیکن اکیلے میں جب اس سے گناہ کا موقع ملتا تھا تو گناہ کر بیٹھتا. یعنی اللہ سے نہیں ڈرتا تھا اکیلے میں, باہر اللہ سے ڈرتا تھا لیکن اکیلے میں تنہائی میں اللہ سے نہیں ڈرتا. تو یہ آج کے دور میں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے, ڈسٹریس کاز کرنے والی بات ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ ہود سے میرے بال سفید ہو گئے, سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گرے ہو گئے, یعنی کیونکہ انہیں حقیقت پتہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. صحابہ ہنس رہے تھے. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے, کہا اگر تمہیں وہ پتہ ہوتا جو مجھے پتہ ہے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ, کیونکہ نبیوں نے ظاہر حقیقت دیکھی ہوئی تھی. تو مشکل ہے, بہت کٹھن مرحلہ ہے. بہرحال جسٹ ٹو وائنڈ اپ, اس کے بعد میزان لگے گا, اس کا ذکر کہا ہے سورہ انبیاء ورس نمبر 47, وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, اور ہم سجائیں گے اس دن میزان قیامت والے دن, تاکہ کوئی بھی نفس جو ہے وہ اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. میزان سجایا جائے گا, اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. اور پھر اعمال تولے جائیں گے, لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ اعمال نامہ پکڑا دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے مرحلے ہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کتنا عظیم دن ہے.
ان کو احساس ہو. پہلے اعمال نامہ رائٹ ہینڈ میں جس کے پکڑایا گیا وہ خوش ہو جائے گا, لیفٹ ہینڈ میں اس کا چہرہ ڈارک ہو جائے گا, لیکن اس کو ابھی بھی امید ہے کہ میرے نبی سفارش کر سکتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ابھی باقی ہے. تو امید کچھ نہ کچھ باقی ہے, لیکن یہ کہ مرحلہ بہ مرحلہ احساس تو دلایا جا رہا ہے, اللہ معاف کرے. پھر میزان میں سب معاملات سامنے آ جائے گا. یہ اس لیے ہے کہ وہ کوئی بہانہ نہ کرے کہ نہیں میرا تول کے تو دکھائے نا, کیا پتا کوئی مسنگ ہو گئی ہو, لیکن وہاں تولا جائے گا, سامنے اسے دکھایا جائے گا کہ یہ معاملہ ہے. تو وہ بہت ہی زبردست میزان ہے, اس کا سائز وہ آتا ہے روایات میں, بہت ہیوج سائز ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کڑک حساب کتاب, سوال اور جواب شروع ہوں گے. نامہ اعمال پہلے پکڑایا جائے گا, پھر میزان, پھر جو ہے وہ بہت سخت سوال و جواب جو ہے اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے وہ چلنے کا حکم دیا جائے گا لوگوں کو, اور مومنین رسول اللہ کی تلاش میں ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کہا تھا کہ مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا, لوکیشن اپنی بتا دی تھی. حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے, اور وہ جنت کی نہروں میں سے ہے الکوثر, اور وہ حوض جو ہے وہ ظاہر ہے اس نہر میں سے آ رہا ہے, سسٹرن وہ جو حوض بنا ہوا ہے, وہاں سے مومنین کو پانی پلایا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے. اور اس کی بھی ہم دعا کرتے ہیں. اور کن کو کیسے پہچانیں گے ہمارے نبی, مسلمانوں کو پوچھا گیا تو کہا کہ ان کے وضو کے جو ٹریسز ہیں وہ چمک رہے ہوں گے, جو اعضاء ہیں جو وضو کیے ہوئے ہیں وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے اس دن. تو اللہ کے نبی نے کہا میں پہچان لوں گا, جیسے جو وائٹ ہارسز ہیں کالے گھوڑوں میں سے پہچانے جاتے ہیں, اس طرح اللہ کے نبی نے کہا میں پہچان لوں گا. اور بہت سے لوگوں کو فرشتے پیچھے کر دیں گے, اللہ معاف کرے. ان میں جو ہے وہ لوگ ہیں جو اپوسٹیسی جنہوں نے اختیار کی, یعنی کہ جو اسلام چھوڑ بیٹھے, اور دوسرے وہ کہ جو بدعت کی, جنہوں نے اللہ معاف کرے ریلیجن کو ہی بگاڑ دیا, چینج کر دیا, اپنی خواہشات کے مطابق بنا دیا. تو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا اور فریش فیل کریں گے, وہ تو پانی ہی ایسا ہے. پھر ظاہر ہے کہ پل صراط کا ذکر آتا ہے سورہ مریم میں آیت نمبر 71 میں. پل صراط آخری مرحلوں میں سے ہے جو مومنین سے وہاں سے گزریں گے. جو منافقین اور کافر ہیں, کافر جو ہے وہ تو نہیں, پل صراط صرف مومنین کے لیے مرحلہ ہے, ٹیسٹ ہے, یعنی مسلمانوں کے لیے جو کلمہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہے. گناہگار بھی ان میں ہیں, ان میں اچھے مسلمان بھی ہیں. کچھ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ سپیڈ آف لائٹ کی طرح پار کریں گے, یعنی بلنک آف این آئی میں. پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں نیک اعمال بہت تیزی سے کرتے تھے, یعنی سنا اور عمل کیا. جیسے صحابی تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلام کرنے, تو جب تم کہتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, 10 نیکیاں السلام علیکم کے, ورحمۃ اللہ کی 10 نیکیاں, وبرکاتہ کی 10 نیکیاں, 30 نیکیاں. ابن عمر اٹھے اسی وقت مارکیٹ میں سب کو سلام کرنا شروع کر دیا. آج ہم ایسے بندے کا مذاق اڑائیں گے, کون بندہ ہے, لیکن وہ ایسے لوگ تھے. تو وہی پل صراط جو ہے وہ سپیڈ آف لائٹ میں ایسے لوگ پاس کریں, سنی حدیث اور بس عمل. کچھ لوگ جو ہے وہ گھوڑے کی سپیڈ سے, کچھ لوگ سلو, کچھ لوگ رینگ کے, کچھ لوگ کٹ کے, پھر وہ اللہ معاف کرے نیچے جہنم میں گر بھی جائیں گے. پھر یہ کہ سفارش ہوگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی جائے گی کہ آپ نکال سکتے ہیں. اللہ کے آگے جھکیں گے اللہ کے نبی, سجدہ کریں گے, کبیرہ گناہوں کرنے والوں کی بھی سفارش کریں گے اللہ کے نبی. وہ بہت سی ٹائپس ہیں, جو درود بہت پڑھتے ہیں ان کی سفارش کی جائے گی, جو قرآن پڑھتے ہیں ان کی سفارش کی جائے گی, ایون قرآن مجید بھی سفارش کرے گا, سورہ آل عمران, سورہ البقرہ بھی سفارش کرے گی اپنے پڑھے جانے والوں کی, اور سورہ ملک قبر کے عذاب کے حوالے سے وہ آپ کو پتہ ہوگا. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت دی جائے گی, اور وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ خوش قسمتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملنا. اور پھر لاسٹ اسپاٹ ہے القنطرہ, وہاں پر مومنین کے دل سے وہ اسپاٹ نکال لیا جائے گا جو گرج والا اسپاٹ ہے. جیسے حضرت علی نے حضرت طلحہ کی ڈیڈ باڈی جب دیکھی تھی تو رو کر دعا کی تھی کہ میں امید کرتا ہوں کہ جس دن ہم ملیں گے اس اسپاٹ پہ تو اللہ میرے اور تیرے دل سے سب کچھ نکال دے گا. یعنی صحابہ میں اختلافات آ گئے تھے, تو یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ الغل کو نکال دے گا. سورہ الاعراف میں آتا ہے, یعنی اس گرج کو, ہر چیز کو. اور پھر جو ہے وہ ان کو سلام کیا جائے گا کہ آؤ سلام علیکہ, جنت میں داخل ہو جاؤ. اور اللہ کہیں گے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں, آ میں تجھے اپنی جنت دکھاتا ہوں. اور پھر اس کی ضیافت کی جائے گی اور اللہ کا دیدار کرایا جائے گا. یہ ہے سارے کے سارے جو ہے ایونٹس ہیں. تو یہی ان سورہز کی تھیم ہے
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش دے، اور اللہ ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے بھی بچائے، ہمیں سیریس کر دے اللہ اس معاملے میں، اور پل صراط سے بھی انشاءاللہ ہم تیزی سے گزریں، اور ہر اس دور اس جو میدان حشر کے جو ہولناکیاں ہیں اور جو بھی سخت وہاں پر سختیاں ہیں اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ جزاک اللہ خیر۔